رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، گزشتہ 2 جمعوں پر ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کی خلافت کے بعد آپ نے جو اسلام کی خاطر کارنامے سر انجام دیے، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد امت مسلمہ کی سربراہی اور رہنمائی کا جو شرف ملا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد، جب آپ کے ذمے یہ ذمہ داری لگی تو آپ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خدمت میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے قرآن اور حدیث کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ ایسا نہیں کیا کہ اپنے آپ کو کوئی بڑا خلیفہ، اپنے آپ کو کوئی امیر المؤمنین ظاہر کیا ہو، بلکہ کھل کے سب کو کہہ دیا کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، مجھ سے کوئی غلط فیصلہ صادر ہو جائے تو تم کو حق دیتا ہوں کہ تم میری اصلاح کرو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر آنے کے بعد اسلام پر بڑی مشکلات آئیں، ایسے فتنے رونما ہوئے، ایسے فتنوں نے سر اٹھایا کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان فتنوں کا برموقع تدارک نہ فرماتے تو وہ کفار، وہ فتنے اسلام کے چراغ کو بجھانے کے در پہ تھے۔ کہیں تو اقتدار کے بھوکے جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھایا، اپنے آپ کو نبی ظاہر کیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کہیں فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا کہ وہ لوگ جو اسلام کی شان و شوکت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رعب اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ اپنا سابقہ مذہب اختیار کر لیا۔ اور تیسری طرف مانعین زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم جو نبی علیہ السلام کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے ہم ان کو ادا نہیں کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بر موقع ان تمام فتنوں کو کچل دیا اور ان کا تدارک کیا، ان کا خاتمہ کیا، اور اسلام کا جھنڈا جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی لہرا رہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آخری ایام کے اندر روم کے خلاف ایک لشکر بھیجا، اور جس کا امیر مقرر کیا حضرت اسامہ بن زید۔ ابھی یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا، مدینہ سے باہر ہی تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی تو وہ لشکر وہیں رک گیا۔ اب آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بعض صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کو یہ مشورہ دیا کہ ایک طرف ہمیں مانعین زکوٰۃ اور مرتدین اور داخلی ہم پریشانی کا شکار ہیں اور دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہے، ہمیں ابھی رومیوں کے خلاف لشکر کو روک کے پہلے ان کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو میرے نبی نے نکلنے کا حکم دیا ہے مجھے اس کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا ہے
اسامہ بن زید کو میرے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ لشکر لے کے جائیں، رومیوں کے خلاف صف آرا ہوں، ان کے خلاف جہاد کریں، ان کے خلاف جنگ کریں، تو مجھے ان کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور بعض صحابہ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ ابھی مانعین زکوٰۃ نے جب زکوٰۃ کا انکار کیا تو آپ نے ان کے خلاف بھی اعلان جہاد کیا۔ تو بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ابھی ان کے ساتھ نرمی والا رویہ کریں، مصلحتاً انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ ابھی کارروائی نہ کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، نبی علیہ السلام کے دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، اگر وہ لوگ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر وہ دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں خود میدان جہاد میں اتر کے ان کا مقابلہ کروں گا۔ اور بعض صحابہ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ابھی اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ نہ کیا جائے، اور اس بات کا خطرہ ظاہر کیا کہ مدینہ پر مرتدین اور دیگر جو دشمنان اسلام ہیں وہ مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں گے، مدینہ کو خالی سمجھ کے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اوپر درندے ہی کیوں نہ حملہ کر دے، ہمارے جسم کی بوٹیاں کیوں نہ ہو جائیں، اور ہمارے جسم کو درندے آ کر نوچ ہی کیوں نہ لے، نبی علیہ السلام نے جس لشکر کو روانہ کیا ہے میں اس کو کبھی بھی نہیں روک سکتا، مجھے اس کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لشکر روانہ کر دیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور دوسری طرف آپ نے دوسرے جو منکرین ختم نبوت تھے ان کی سرکوبی کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا۔ طلحہ اسدی بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، بہت ہوشیار اور چلاک، اپنی شعبدہ بازیوں، اپنی لفاظی سے اس نے بہت زیادہ لوگوں کو آس پاس جمع کر لیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ طلحہ اسدی کی طرف سے عیینہ بن حصن بنو فزارہ قبیلے کا 700 اپنے سپاہی لے کے مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوا، اور طلحہ اسدی خود ایک چادر اوڑھ کے بیٹھ گیا اور یوں ڈرامہ کرنے لگا کہ جیسے اس پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ ادھر سے اسلام کا لشکر کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اب کفار کو اسلام کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شکست کے آثار نظر آئے، تو عیینہ فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ تیرے پاس کوئی جبریل وحی لے کے آیا ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا اور اپنی طرف سے ہی کچھ باتیں گھڑ کے کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے اپنی شعبدہ بازی کی وجہ سے، اپنی لفاظی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اس نے اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا۔ اب وہ چادر اوڑھ کے بیٹھ گیا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر جبریل ابھی وہی لے کے آئیں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ جبریل کوئی بات لے کے آئے ہیں؟ کہنے لگا کہ ابھی کوئی بات نہیں لے کے آئے۔ تھوڑی بار پھر وہ آیا، پھر اس نے کہا کہ نہیں لے کے آئے۔ تیسری بار پھر آیا تو اس نے اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑ کے اس کے سنا دی اور کہا کہ ان لک رحن کرحاہ وحدیثا لا تنساہ، کہ تیرے لیے ایک چکی ہوگی، ایسی بات ہوگی جو تو کبھی نہیں بھولے گا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سارا اس کا ڈرامہ ہے، اور کہا کہ یہ ڈھونگ رچا کے بیٹھا ہے، اس پر تو کوئی وحی نازل نہیں ہوتی۔ اس نے جا کے لشکر میں اعلان کر دیا کہ یہ ڈھونگ ہے سارا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس طرح اس کا سارا لشکر بکھر گیا اور سب جو ہے کچھ مارے گئے، عیینہ بھی پکڑا گیا، اور یہ خود جو ہے دم دبا کے وہیں بھاگا اور شام کے اندر جا کے اس نے پناہ لے لی۔ بعد میں اس کو اللہ پاک نے ہدایت دی اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں معذرت نامہ بھیجا اور کہا کہ مجھے معافی دی جائے، تو آپ نے اس کی معافی قبول کی، اس کو معذرت اس کی قبول کی، اور اس نے پھر توبہ کر لی۔ بعد میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے بہت سارے اسلامی غزوات میں شرکت کی اور اسلام کی خاطر اس نے بڑی محنت کی اور جہاد کیا۔ تو اس طرح یہ جو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس طرح لشکر کا خاتمہ ہوا۔ دوسری طرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روم کے خلاف ایک اسلامی لشکر لے کے روانہ ہوئے تھے، 40 دن بعد وہ لشکر فتح سے ہمکنار ہو کے کفار اور رومیوں کو شکست جو چار کر کے فتح یاب ہو کے اللہ کی تکبیر کے نعرے بلند کرتے واپس تشریف لائے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے
خود وہاں مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا، اور جو مرتدین تھے، ارتداد کے اندر شکار ہو گئے تھے، ان کی سرکوبی کے لیے خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے، اور اسامہ بن زید کو مدینہ کے اندر امیر مقرر فرمایا، اور ان دشمنوں کو جو ہے نیست کیا، ان کو ختم کیا، اور وہ دشمن بھی تباہ و برباد ہو گئے، ان کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکست دے دی۔ اب ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش تھی مسیلمہ کذاب۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے بھی بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا جو مسلمہ کے خلاف میدان جہاد میں اترا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تک آپ کے ساتھ خالد بن ولید، آپ کے ساتھ ان کا لشکر نہیں مل جاتا، آپ نے مسلمہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ اب وہاں کیا حالات بنے، ان کو مجبوراً کوئی کارروائی کرنا پڑی، اور مسلمانوں کو بظاہر شکست ہونے لگی، تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیغام بھیجا۔ تو آپ نے شرحبیل بن حسن رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں چند مجاہدین ان کی مدد کے لیے بھیجے، اور ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے واپس تشریف لائے۔ وہ سب حضرات مل کے ان کے ساتھ جو ہے مسلمہ کے خلاف میدان جہاد میں اترے، اور مسلمہ کذاب کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی خاطر اس قدر قربانی دی، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت اس بات کا یقین رکھنا، یہ ایمان رکھنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، کہ نبوت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، وہ نبوت کا سلسلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ تو ان بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو نبی ظاہر کیا، تو صدیق اکبر نے ان کے خلاف کارروائی کی، اور منکرین ختم نبوت کو جو ہے نیست و نابود کیا، تہہ تہہ کیا، اور اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو بار بار یہ تاکید فرما کے گئے تھے، اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ، کہ میرے بعد کچھ ایسے جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کریں گے۔ یاد رکھنا، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، یاد رکھنا میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ہر وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب تو ہو سکتے ہیں، وہ دجال تو ہو سکتے ہیں، مگر ان کو نبی بھی کبھی تسلیم مت کرنا۔ متعدد احادیث ہے عقیدہ ختم نبوت پر، اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یمامہ کے میدان میں جو جنگ لڑی گئی، جو جہاد کیا گیا مسلمہ کذاب کے خلاف، ان میں جو متعدد صحابہ کرام جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان میں بہت زیادہ حفاظ کرام تھے، قرآن کے قاری تھے، قرآن کے حافظ تھے، جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اسی طرح ایک اور منکر ختم نبوت تھا اسود عنسی، اس نے بھی بہت زیادہ لوگوں کو جمع کر لیا، اور اسود عنسی نے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی ابو مسلم خولانی، جن کا نام عبداللہ بن صوب تھا، جن کے ساتھ بڑا ہی عجیب معاملہ ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ عبداللہ بن صوب ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس بدبخت نے، اسود عنسی نے، جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، عبداللہ بن صوب کو آگ جلا کے آگ کے اندر پھینک دیا۔ اللہ پاک نے اس مجاہد ختم نبوت کی اس آگ کے اندر حفاظت کی، اور اس آگ نے آپ کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا۔ آپ وہاں سے نکل کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں آئے، مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے لیے ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان سے جب پوچھا، حضرت عمر نے ان سے ملاقات کی، سلام دعا کی، اور ان سے پوچھا کہ کس طرح سے آئے ہو؟ کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یمن کے اندر تو اللہ کے دین کا ایک دشمن اسود عنسی تھا، اس کا کیا حال ہے؟ تو اس کے بارے میں کہ اس اسود عنسی نے اللہ کے ایک ولی
ان کو جو ہے آگ کے اندر ڈلوایا تھا، ہم نے واقعہ سنا ہے، تو اس بندے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی فراست سے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ ہی وہ مسلم خولانی ہو، آپ ہی عبداللہ بن صوب ہو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ اٹھے، ان کے ساتھ معانقہ کیا، ان کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور ان کو لے کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر اس اللہ کے ولی، اس مجاہد ختم نبوت کے ساتھ مل کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری ایسے مرد مومن کے ساتھ ملاقات کروا دی ہے جس کے ساتھ اللہ نے وہی معاملہ کیا جو اپنے پیغمبر، اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے آگ میں حفاظت کی تھی، اللہ کے نبی کی اس خادم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام عبداللہ بن صوب کی بھی اللہ پاک نے اس طرح آگ کے اندر حفاظت فرمائی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمامہ کے میدان میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو یہ مشورہ دیا۔ ابھی قرآن پاک باقاعدہ کتابی شکل میں، نسخے اور مصحف کی شکل میں لکھا نہیں گیا تھا، تو آپ نے اس بات کی ان کو مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، کیونکہ بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، کہیں قرآن کی نعمت سے ہم معروم نہ ہو جائے۔ تو اول تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ عمل نہیں کیا تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ صدیق اکبر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار سمجھاتے رہے، اللہ نے ان کے سینے کو کھولا، شرح صدر ہوا، تو وہ اس بات پر ایگری ہو گئے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی، تو انہوں نے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا، مختلف جو ٹکڑوں پر مختلف جگہ جو لکھا ہوا تھا، اور بعض صحابہ کو جو صورتیں یاد تھی ان سے پوچھ کے قرآن پاک کو اس طرح جمع کر دیا تاکہ قرآن جو ہے محفوظ ہو جائے، اور قرآن کی نعمت جو اللہ پاک نے ہمیں عظیم دولت عطا کی ہے ہم سے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو قرآن کا جمع کرنا اولاً بھی یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ تو اس طرح جو بنیادی کام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران ہوئے، اور آپ حضرات نے سنا کہ کس طرح فتنوں نے سر اٹھایا اور اسلام کی جھنڈے کو سرنگوں کرنے کی کوشش کی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی اس محنت کو اور اس کام کو اپنی محنت سے اور نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے اسلام کا جھنڈا بلند رکھا، اور دشمن اسلام کو مٹانے کے در پہ تھے، اسلام کو ختم کرنے کے در پہ تھے، اور اسلام کے حکام کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر سے اللہ نے یہ کام لیا، اسلام کی خدمت لی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس نتیجے کی بدولت میں اور آج آپ مسلمان ہیں، اور قرآن کی دولت ہمارے پاس موجود ہے، ایمان کی دولت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا اس امت پر سب سے بڑا احسان ہے کہ نبی علیہ السلام جو امانت چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے فتنوں سے اس کو بچا کے میرے اور آپ تک جو ہے پہنچایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شریعت کے تمام احکام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نیک ہستیاں صحابہ کرام اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرما لیں۔